جی کر لیں آپ. ٹھیک ہے. نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پڑھیں گے لحن کی اقسام، یعنی کہ غلطی. لحن کہتے ہیں غلطی کو. ٹھیک ہے، آگے کریں ذرا. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے لحن جلی، ایک ہوتی ہے لحن خفی. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ لحن کا معنی کیا ہے. لحن کا معنی ہے غلطی، اور اس کی جو تعریف ہے کہ قرآنی حروف کو قواعد و تجوید کے خلاف اور غلط پڑھنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ قرآن کو آپ نے تجوید کے بغیر پڑھنا جو ہے نا، یہ لحن کہلاتا ہے. اس میں پھر دو قسمیں ہیں، ایک لحن جلی ہے، ایک لحن خفی ہے. لحن جلی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑی غلطی، بڑی اور نمایاں غلطی جو واضح ہوتی ہے، جو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم اس کا جو حکم ہے وہ پڑھ لیتے ہیں کہ یہ حرام ہے. لحن جلی قرآن کریم میں کرنا حرام ہے، کیونکہ تلاوت قرآن میں ایسی غلطی بسا اوقات گناہ کبیرہ کا سبب بنتی ہے. کیوں بنتی ہے؟ کیونکہ اسے معنی چینج ہو جاتا ہے. قرآن کے جب الفاظ کا معنی چینج ہو جاتا ہے تو جو لوگ عربی سمجھتے ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ غلطی کیا سے کیا ہو جاتا ہے اس کا معنی. ٹھیک ہے، تو اصطلاحی معنی جو ہے مخارج و صفات لازمہ اور حرکات و سکنات میں غلطی کرنا. ٹھیک ہے، مخارج کا آپ کو پتہ ہے کہ حروف کی جو مخارج ہیں 17، ان کو ہم نے کہاں سے ادا کرنا ہے. اگر ہم اس کو اس کے مخرج سے نہیں ادا کرتے تو یہ بھی غلطی جو ہے نا ہوتی ہے. اور بعض اوقات جو ہے لوگ جو تھوڑے ماہر ہوتے ہیں وہ پوری طرح مخرج کے ساتھ ٹچ نہیں کرتے، لیکن وہ حروف ادا کر لیتے ہیں، تو اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ نے پورا مخرج چینج کر دیا ہے تو اس سے بھی غلطی ہوتی ہے. پھر صفات، صفات یعنی کہ کوئی لفظ باریک ہے تو ہم نے اس کو موٹا کر دیا ہے، جو موٹا ہے اس کو ہم نے باریک کر دیا ہے. پھر اس میں کلکلا ہے تو ہم نے اس کو کلکلا نہیں کیا. یہ ساری اس کی صفات ہیں، یہ حروف کی صفات میں یہ ساری شامل ہیں. پھر حرکات، یعنی کہ حرکات سے مراد زبر زیر پیش. پھر پڑی حرکات ہیں، کھڑی حرکات ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان کے اندر غلطی کرنا، زبر زیر سے بدل دینا. ٹھیک ہے، یہ حرکات ہیں. اور حرکات و سکنات، یعنی کہ کسی جگہ پر اگر کوئی ساکن حرف ہے اس کو ہم حرکت دے دیں تو یہ بھی لحن جلی کہلاتا ہے. اس کی ہم اقسام پڑھ لیتے ہیں. لحن جلی کی اقسام: سب سے پہلے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، جیسے الحمد کی جگہ الحمد. ٹھیک ہے، یہ معنی چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ حمد کا مطلب اور ہے اور حمد کا مطلب اور ہے. تو یہاں پہ الحمد جو ہے نا، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، یہ بھی لحن جلی میں آتا ہے اور یہ حرام ہے. کسی حرف کو بڑھا دینا، جیسے نعبدو، اصل کا لفظ کیا ہے یہ دیکھیں، حرکات، یہ حرکات و سکنات والی غلطی ہے. نعبدو کو ہم پڑھ دیں گے نعبدو، یعنی کہ مدہ اگر اس کو ہم کر دیں گے یہ بھی حرام ہے. کسی جگہ حرف کو کم کر دینا، جیسے ایاک نعبد لفظ ہے، ہم پڑھیں گے اس کو ایاک، یہ بھی حرکات و سکنات والی غلطی ہے. کسی حرف کو اس کے اثر سے کم کر دینا. پھر حرکات و سکنات کو ایک دوسرے کی جگہ پر پڑھنا، جیسے انعمتا کو ہم پڑھیں گے انعمتا کو انعمتو، یہ بھی حرکات و سکنات والی غلطی ہے. اہدنا کو اہدنا. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ صدقنا کو ہم صدقنا، یہ بھی حرکات و سکنات کی غلطی ہے اور یہ بھی قرآن کریم میں حرام ہے. الحمدللہ ایسی غلطیاں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. ویسے تو ہم کم ہی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا ہے کہ قرآن کے الفاظ کو پڑھنے کا. یہ جو لوگ نئے سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ ان کے لیے زیادہ ہوتا ہے، جن کی سب غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، جو حروف کو پڑھنا جن کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے نا، یہ ان کے لیے زیادہ یہ اس میں غلطی کرتے ہیں. ایک جو جس نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے یا جس کو قرآن سے پڑھنا آتا ہے، وہ الحمد کو الحمد تو نہیں کبھی پڑھے گا. ٹھیک ہے، اور نہ ایاک نعبدو، ایاک کو نعبدو بھی نہیں پڑھے گا. ٹھیک ہے، ایاک کو ایاک بھی نہیں پڑھے گا. ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا یا جن کی ادائیگی جو ہے نا وہ کمزور ہے، ضبط کمزور ہے، وہ بسا اوقات ایسی غلطیاں کرتے ہیں. اچھا، تو پھر پانچواں ہے مخفف حرف کی جگہ مشدد اور مشدد کی جگہ مخفف پڑھنا، جیسے
مالکی کی جگہ ہم پڑھیں گے مالک کی، مطلب شد پیدا کرنا، یہ بھی الحمدللہ اللہ تک کا بڑا شکر ہے کہ ہم ان غلطیوں سے پاک ہیں، اللہ محفوظ ہی فرمائے۔ اور ایاکا کی جگہ ہم پڑھیں ایاکا، تو یہ بظاہر بڑی غلطیاں ہیں جو ہر سننے والا جس کا قرآن سے تعلق ہے، جو قرآن پڑھتا ہے وہ پڑھاتا ہے، جس کا قرآن کے ساتھ ایک رابطہ ہے، وہ یہ غلطیاں سنتے ساتھ ہی پکڑ لیتا ہے، اگر وہ بغیر حافظ بھی ہے، اگر وہ قرآن کا حافظ نہیں ہے وہ بھی یہ بسا اوقات یہ غلطیاں جو ہے نا وہ پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ سارا اس کا جو حکم ہے یہ حرام ہے، اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے دو آیات جو ہیں، وہ ایک تو قل اعوذ برب الناس، قل اور کل موٹے اور کاف بریک کے ساتھ، پھر ایک اور آیات کا ذکر کیا تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ قلوب اور بری کاف کے ساتھ، تو معنی جو ہے نا وہ اتنا زیادہ چینج ہو جاتا ہے کہ اسے بسا اوقات جو ہے نا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیتا ہے بندہ۔ تو جو دوسری ہے وہ ہے لحن خفی، یعنی کہ چھوٹی غلطی، آگے کریں۔ لحن خفی پہلے ہم نے پڑھی ہے لحن جلی، وہ تو بالکل اس میں گنجائش ہے ہی نہیں غلطی کی، ٹھیک ہے۔ یہ ہے لحن خفی ہے، لحن خفی کا مطلب ہے چھوٹی غلطی، پوشیدہ غلطی، جو ہر بندہ سننے سے پکڑ نہیں سکتا، جو قرآن کا ماہر ہے یا جس کا قرآن اچھا ہے، جو قرآن اچھی طرح پڑھ سکتا ہے، وہ اس غلطیوں کو جو ہے نا وہ پکڑ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، عام جو لوگ ہیں وہ اس کو نہیں پکڑ سکتے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تحسین حروف سے تعلق رکھنے والی صفات میں کمی پیشی کرنا، مثلا ترقیق و تفخیم میں کمی، یعنی کہ اگر کوئی حروف جو ہے وہ باریک ہے تو اس کو مکمل طور پہ باریک نہیں کیا، اگر کوئی موٹا ہے تو اس کو مکمل طور پہ ہم نے اس کے اندر تفخیم نہیں کی، ٹھیک ہے۔ ادغام میں کمی، مطلب ادغام ہے اگر حروف یرملون میں سے وہ 6 حروف ہیں، اس میں 4 غننے والے ہیں، 2 بغیر غننے والے ہیں، ادغام اس میں بھی ہوتا ہے لام را پہ، لیکن یا میم واو نون میں ادغام جو ہے نا وہ مع الغنہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر کمی کرنا، یعنی کہ اگر غننے کی مقدار کم کر دی، ٹھیک ہے۔ یہ ہے بس اوقات جو ہے نا غلطی اکثر کرتے ہیں، یہ غلطیاں ہم لوگ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے بھی یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ تو لیکن یہ کہ ہمیں حکم اس کا یہی ہے کہ یہ بچنا اس سے بہت ضروری ہے، اس کا حکم ہے مکروہ ہے لیکن بچنا اس سے بھی ضروری ہے تاکہ تلاوت قرآن کی عبادت کو کامل صحت کے ساتھ بجا لایا جا سکے۔ یعنی کہ ہم نے اگر کوئی حرف باریک ہے تو اس کو باریک ہی کرنا ہے مکمل طور پہ، اگر کوئی موٹا ہے تو اس کو مکمل طور پر ہی موٹا کرنا ہے، پھر ادغام کا مکمل خیال کرنا ہے، اقلاب کا مکمل خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے، مدود کا غلط کرنا۔ تو اس سارے کا جو حکم یہی ہے کہ ہے یہ بھی گناہ ہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ہی اصل قرآن کا حق ہے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ تو ان چیزوں سے ہی بچنا، اور الحمدللہ ہم اس دوسری کیٹیگری میں، پہلی والی جو ہے لہن جلی والی، یہ تو عموماً ہم لوگوں میں نہ ہونے کے برابر ہے الحمدللہ۔ جس کے اوپر ہم پریکٹس کر رہے ہیں وہ یہ ہے لہن خفی ہے، ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے غنہ مد کی مقدار کو، اس کے تفخیم اور ترقیق کو، اس کے ادغام کو، اس کے اقلاب کو، اخفاء کو، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہم نے انشاءاللہ ٹھیک کرنی ہے، اور ہمارا مقصد ہی یہی ہے۔ اچھا، قرآن کے مراتب جو ہیں، یہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم کے 4 مراتب ہیں، یعنی کہ قرآن کریم 4 طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہے تحقیق، پھر ترتیل، تدویر اور حدر، یہ حدر ہے، حدر نہیں، حدر۔ اچھا، تحقیق کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت انتہائی ٹھہراؤ اور صفائی سے کرنا، جیسا کہ ابتدائی طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے، جیسے ہم کرتے ہیں نا، کوئی ایک نیا اسٹوڈنٹ ہے اس کو ہم کیسے اعوذ باللہ، یہ تحقیق ہے، یعنی کہ جو ابتدائی طلبہ ہوتے ہیں ان کو مکمل ٹھہراؤ اور صفائی کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تحقیق کہتے ہیں۔ پھر ہے ترتیل، ٹھیک ہے، قرآن کریم کی تلاوت کو ٹھہر ٹھہر کر کرنا، جیسا کہ بالعموم جلسے میں تلاوت کی جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک ہوتا ہے نماز میں وہ آگے ہم پڑھتے ہیں،
اس کو جو ترتیب ہے نا وہ ایسے ہوتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جیسے عام طور پہ کسی بھی فنکشن میں، کسی جلسے پہ، کسی محفل میں جو ہے نا وہ تلاوت کی جاتی ہے، اس کو ترتیل کہتے ہیں. پھر ہے تدویر، قرآن کریم کی تلاوت تیز تیز کرنا، جیسا کہ بالعموم تراویح میں پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تراویح میں آپ کو پتہ ہے 1 سے 12 پڑھنا ہوتا ہے، 1.25 سے 12 پڑھنا ہوتا ہے. اس میں عام روٹین سے تھوڑا سا نہ ہٹ کے تیز پڑھا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس میں کم از کم 1.25 گھنٹہ، 1.5 یا 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ تدویر ہے، یعنی کہ تراویح کے اندر قرآن پاک تھوڑا سا عام طور پہ جو ہے نا وہ تیز پڑھا جاتا ہے. پھر ہے حضر. اچھا، حضر جو ہے یہ جہری نمازیں، فجر، مغرب، عشاء، جمعے کی نماز ہوگی، جنازے کی نماز ہوگی. ٹھیک ہے، ان نمازوں کو جو ہے نا وہ جہری نمازیں کہتے ہیں، جنہیں میں اونچی آواز کی جس میں قرات کی جاتی ہے. تو قرآن کریم کی تلاوت ترتیل اور حضر کے تدویر کے درمیان، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا اس میں مسٹیک ہوئی بھی ہے، درمیانی کیفیت سے کرنا، جیسے کہ بالعموم جہری نمازوں میں پڑھا جاتا ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں کہ آپ نے ابتدائی طلبہ کو کس طرح پڑھانا ہے تحقیق کے ساتھ، پھر آپ نے جلسے میں تلاوت کرنی ہے ترتیل کے ساتھ، پھر آپ نے تراویح میں تلاوت کرنی ہے تدویر کے ساتھ، اور نماز میں حضر کے ساتھ. تو ان چیزیں سب ایک ہی طرح کی ہیں، بس تھوڑا تھوڑا فرق ہے کہ آپ نے نماز میں جو ہے نا تھوڑا سا سلو پڑھنا ہے، تراویح میں تھوڑا سا تیز پڑھنا ہے، جلسے میں جو ہے نا وہ اس سے بھی آہستہ، نماز سے بھی آہستہ پڑھنا ہے. اور جب کوئی ابتدائی طلبہ ہو، اس کو پڑھانا ہو، اس کو سکھانا ہو، تو بالکل سلو اور آرام سے اور ٹھہراؤ اور صفائی کے ساتھ جو ہے نا، تاکہ ایک ایک حرف کی، اس کو ایک ایک حرکت کی سمجھ آ رہی ہو. تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارا قرآن پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، اور اس کے اندر ہمیں قرآن پڑھنے والے جو ماہر لوگ ہیں ان میں شامل فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تو باقی میرے خیال سے ابھی تک بک تیار نہیں ہوئی.